السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے امیر حمزہ ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی حکومت نے عثمان مرزا کو سزا دلوانے کا زبردست اور دلیرانہ فیصلہ کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ اتنے ثبوت ہیں کہ عثمان مرزا کو ریاست خود سزا دلوا سکے گی۔ اگرچہ مافیا بہت مضبوط ہے، لیکن کسی بھی طرح عمران خان اس کیس میں سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے تو قوم پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ خان صاحب کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا؟ نیز ہمارے ملک میں عثمان مرزا جیسے درندوں پہ یہ کیسا اثر ڈالے گا؟ امیر حمزہ صاحب، یہ فیصلہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، قابل تحسین فیصلہ ہے، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ درندوں پہ کیسا اثر ڈالے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہ کام ہے جو تسلسل سے پے در پے ہوتے رہے، ایک کلچر بن جائے کہ اس طرح کا ہینیس کرائم جو ہے وہ کمٹ کرنے سے پہلے کوئی انسان 1000 بار سوچے اور اسے پتا ہو کہ کم سے کم وقت میں مجھے تختہ دار پر یا جو بھی سزا ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ فیصلہ بہت اچھا ہے، اللہ کرے عمران خان اس میں کامیاب ہو، لیکن یہ سوچنا کہ اس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی، نہیں، اس طرح کے ایک آدھ انسیڈنٹ سے تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ حسن اقبال صاحب ایک ہی مصرع ہے، یاد آتا ہے پروین شاکر کا، مرحومہ کا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ جس کو اس اسلام کا اتنا سا بھی فہم ہوگا نا، اتنا سا، وہ تو یہ بہروپیوں سے، 2 نمبر لوگوں سے، کتیاں والی سرکار تو پتہ نہیں، کاواں والی سرکار تو پتہ نہیں کیا کیا کون سی سرکاریں ہیں اس ملک میں، اور نتیجہ دیکھ لو، قدم قدم پہ دربار ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے اندر اسے کچھ، اور ہو بھی تو کیا ہے، یعنی وہ دنیا جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، ویسٹ ہے، ادھر امریکہ ہے، چائنا اٹھ رہا ہے طاقت کے طور پر۔ وہ جتنے مزار ہمارے ایک لوکیلٹی میں ہوتے ہیں نا، ان کے پورے ملکوں میں نہیں ہیں۔ یہ ایک بات ہے، یہ جو کچھ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، قوم گروی پڑی ہے، بچے اس کے گروی پڑے ہیں، قرضوں کے جال میں، قرضوں کی دلدل میں سلو موشن میں غرق ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں حرکتوں، یہ نہیں باتوں کا نتیجہ ہے۔ شکیل فاروقی صاحب ہمارے کیپٹل سے، ہمارے دارالحکومت سے، جسے عام طور پہ بہت سارے معصوم لوگ، سادہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں، بلکہ ایک چینل نے تو ہے عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دارالسلطنت۔ تو میں ویسے ہم ہی وضاحت کر دوں، بچوں کو پتہ لگ جائے جو ینگسٹرز ہیں، اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے، نہ دارالسلطنت ہے، یہ صرف ایک دارالحکومت ہے۔ دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہو، تو یہاں کوئی سلطان نہیں ہے، الیکٹڈ تھا بندہ بیچارہ، پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ امیر المومنین ہے، تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دارالحکومت ہے۔ اچھا، تو بہرحال شکیل صاحب اسلام آباد ہمارے دارالحکومت سے، وہ کہتے ہیں جی کہ ثانیہ مری کے بعد مری انتظامیہ وہاں کے ہوٹلز مافیا کے خلاف آج کل ملکی سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ وہ 5000 والا کمرہ 50,000 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 40 روپے والی بوتل 300 روپے کی، برف میں پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے 20,000، اور ہیٹر فی گھنٹہ 1000۔ اس طرح کا جو ہوا ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے، اس کو میں نے کیا ریپیٹ کرنا۔ اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ سر یہ کیا مذاق ہیں کہ مرنے والے یا ان کے لواحقین کو 8-8 لاکھ روپیہ دیں گے، یہ کیا مذاق ہے، یہ کہاں کی گورننس ہے، یہ تو معاشرہ گیا ہے، یہ تو جہنم بن چکا ہے۔ یہ شکیل فاروقی صاحب بات چوکی سے درست کر رہے ہیں
ایک بات میں زندگی میں بچپن میں بہت زیادہ گیا ہوں مری، اور اکیلا نہیں، ہمارے اسکول کی طرف سے ایک ٹیم جایا کرتی تھی بوائے اسکاؤٹس کی، اس زمانے میں اسکاؤٹنگ کا بڑا عروج تھا، تو ہم ٹینٹس وغیرہ لگایا کرتے تھے، ہمیں کوکنگ سکھائی جاتی تھی، بیڈس کیسے لے کرنے ہیں، یہ وہ سارا اس طرح کا۔ تو اس کے علاوہ میرا تو مری سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ وہاں کے ہوٹلز اور کاروبار کو 100% اہل مری نہیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کا ادھر ادھر کے علاقوں سے تعلق ہے۔ یہ جو آپ نے خود غرضی، لالچ، ہوس وغیرہ کی نشاندہی کی ہے، اس میں صرف مری نہیں، پورا ملک انوالوڈ ہے۔ یہ انحطاط کا میں نے نہیں کچھ چند سال پہلے یہ پیٹنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈوبتی اقتصادیات نہیں، ڈوب چکی اخلاقیات کا پرابلم ہے، تو یہ خاص طرح کا ایک ہمارا بے شمار چیزیں جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہیں ان کا تعلق تو مری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے۔ تو دوسری بات ہے گورننس کی، یہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، ایک فضا ہے، میں پاکستان کے بارے میں یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک پرو بدی، یعنی بدی اور شر کی نشو و نما کے لیے آئیڈیل ہو چکا ہے۔ یہ پرو بدی، پرو شر اور خیر کا دشمن معاشرہ ہے۔ یا مائنیوٹلی دیکھیں، میرا جو ایک تھیسس ہے کہ اب ایک زمانے میں کہتے تھے، بڑا پاپولر ایک سلوگن ہوا کرتا تھا آج سے 25 30 35 سال پہلے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس ملک کے عوام کو بدلو۔ جب تک عوام نہیں بدلتے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بھئی حکومت نے اگر جاکہ ماری ہے تو بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو ہوش کرنا چاہیے، آ چکا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس ایسی بات کرنے والے کو تو جوتے مارنے چاہیے، کہے کہ جی موسم، بھائی موسم کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی انپریڈکٹیبل نہیں، اور اس سے پہلے آ بھی چکا تھا۔ یہ نہ عوام نے سنا ہے، نہ جو سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ وہ سنا ہے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور پاکستانی معاشرہ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اور میرے اس جملے پہ پلیز آپ غور کریں، اس ملک کے عوام کو تبدیل کیے بغیر وی ہیو نو فیوچر۔ اس جملے پہ ڈبیٹ رکھ لیں، اگر آپ کو کوئی بات اس میں کوئی فلا نظر آتا ہے یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کمزوری نظر آئے تو پلیز سوال کریں، ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ عوام کو بدلنے سے میری مراد کیا ہے۔